السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حیاکم اللہ، اکرمکم اللہ، وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا، آج ہمارے پاس مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 22 ہے، 22واں سبق، اور جن احادیث پر یہ سبق مشتمل ہے وہ 3026 سے 3037 تک کا یہ سلسلہ ہے احادیث کا۔ تو آتے ہیں اللہ کی حضور بارگاہ میں دعا کے بعد براہ راست کتاب کے متون کی جانب، اور وہاں سے ہم براہ راست حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ مطالعہ کے دوران ترجمہ اور پھر چند معروف مسائل کی نشاندہی اور پھر حدیث کے حکم کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے کتاب البیوع کے سلسلے میں، حدیث نمبر 3026، یہ پہلی حدیث ہے کتاب البیوع کے سلسلے میں۔ اور یہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کہ یہ جو حدیث ہیں یہ خاص ابواب کے تحت نہیں، بلکہ یہ گزشتہ جو ہم نے کتاب البیوع سے متعلقہ جتنے بھی ابواب مطالعہ کیے ہیں، یہ احادیث متفرق احادیث آئی ہیں، ان سب کا ان گزشتہ گزری ہوئی احادیث سے ان کا تعلق ہے۔ تو متفرق مسائل اور متفرق حدیث آئی ہیں، تو ان میں ہمارے پاس یہ حدیث آج کے سبق کے حوالے سے 3026 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نزول جلال فرمایا، مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، عطاء المہاجرون، تو آپ کی خدمت میں آئے مہاجر، فقالو، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، عطاء المہاجرون، آپ کی خدمت میں مہاجرین آئے، قالو، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رعینا قوما ابذل من کثیر، کہ ہم نے نہیں دیکھی اس سے پہلے کوئی قوم ابذل من کثیر، جو مال کی کثرت کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ وسیع ظرف، اتنی زیادہ ہو اپنا خرچ کرنے کے اعتبار سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ ہم نے خرچ کرنے والی قوم نہیں دیکھی مال کی کثرت کے ہوتے ہوئے، ولا احسن مواساتا من قلیل، اور نہ بہترین اور اچھے غمخوار ہم نے دیکھے ہیں مال کم ہونے کی صورت میں، من قوم، ان انصار مدینہ کی نسبت، یعنی اگر زیادہ مال ہے تو خرچ کرنے کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہم نے دیکھے، اور اگر کم مال ہے تو اس میں بھی زیادہ بہتر غمخوار اور زیادہ ہمدرد ہم نے ان سے بڑھ کر نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ انصار مدینہ کے بارے میں آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو مہاجرین نے یہ بات آگے کہی، من قوم نزلنا بین اظہرہم، ان انصار مدینہ کی نسبت جن کے درمیان ہم آئے ہیں، اترے ہیں ہجرت کر کے، لقد کفونا المؤنۃ، کیا کیا انہوں نے ہمیں تو کام سے روک دیا، کفونا المؤنۃ، مشقت سے، کام کی مشقت، محنت سے انہیں ہمیں بند کر دیا، روک دیا،
واشرکونا فی المہنا اور انہوں نے ہمیں شریک کر لیا فائدے میں، منفعت میں، فائدے میں جو کہ وہ کرتے ہیں محنت خود، اس میں جو حاصل ہوتا ہے اس میں وہ میں شریک کیے ہوئے ہیں، اور جو کام کاروبار کا اس میں وہ شریک نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل ایثار، یہ ہے اصل ہمدردی، سبحان اللہ، قربانی۔ حتیٰ لقد خفنا، یہاں تک کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ یذهبوا بالاجر کلہ، کہ وہ کہیں سارے کا سارا اجر وہی نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں ایسی بات نہیں، ما دعوتم اللہ، جب تک تم اللہ سے دعا کرتے رہو گے، لہم، ان کے حق میں، واثنیتم علیہم، اور ان کے اس رویے پر ان کے شکر گزار رہو گے، تعریفی کلمات کہو گے ان کو، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی اجر سے معروم نہیں رکھے گا، تم بھی ان میں شریک ہوگے۔ رواه ترمذی وصححہ، امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث طلبہ، پہلی حدیث ہماری یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ واشرکونا فی المہنا کا مطلب ہے، اور انہوں نے ہم کو فائدے میں شریک رکھا، انڈر لائن کیجئے۔ تو اس حدیث میں فوائد مزید ہمیں حاصل یہ ہوئے کہ نمبر 1، انصار مدینہ کی فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 2، محسن شخص کے حق میں دعا کرنا، اس کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی، جو احسان کرنے والا ہے، صرف کھاتے نہ جاؤ اور اس سے احسان ہی نہ لیتے جاؤ، ہاتھ نہیں بٹا سکتے یا موقع نہیں یا وہ چاہ نہیں رہے تو ان کے حق میں دعا کرو۔ محسن کی تعریف کرنا یعنی شکر گزاری اور ثنا کہ انہوں نے ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا، یہ بھی انہوں نے بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ محسن کے حق میں دعا یا اس کی تعریف کے صلہ میں محسن جیسا ثواب کا حقدار ہونا یا ٹھہرنا، یہ بھی تعلیم ہے اس حدیث میں کہ اگر تم ان کی دعا، ان کے حق میں دعا کرو گے یا انہیں اچھے کلمات سے شکریہ کے الفاظ کہو گے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوگے اجر میں، ثواب میں۔ آگے آتے ہیں، حدیث نمبر زائد ہمارے پاس نیکسٹ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے تحائف آپس میں دیا کرو، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ، اس لیے کہ جو تحفہ دینا ہے یہ عداوت کو دور کر دیتا ہے۔ تحفہ کسی کو دینا، بھیجنا، جو دل کا بغض یا کینہ ہے، دل کی بیماریاں، ان کو دور لے جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ بہرحال کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال اس تحفہ کے دینے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہرحال کلیئر ہیں، بالکل ان سے کسی کو کلام نہیں، نہ اختلاف ہے کہ جس کو آپ ہدیہ تحفہ دیں گے اس کے دل میں کوئی ایسی بات میل ہوگی بھی تو وہ آپ کے حق میں صاف ہو جائے گی، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ آپ کی اس نعمت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ حسد نہیں کرے گا، آپ کو نظر بد جو ہے وہ نہیں لگے گی، اس کی جو ترچھی نظر سے، کھا جانے والی نظروں سے نہیں دیکھے گا، جو کہ حق ہے اور اس کے اثرات ہیں شریعت کے مطابق۔ تو بہرحال اس سند کی جو کہہ رہے ہیں جو کہ حدیث کی سند کمزور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث 3027 جسے امام ترمذی نے روایت کیا کہ سند میں ابو یوسف یعقوب بن محمد بن عبید الکوفی العائشہ کذاب اور برا آدمی ہے کردار کے اعتبار سے بھی، اور اس کی سند میں اور بھی علتیں موجود ہیں۔ حدیث میں لفظ الضغائن، اس کو انڈر لائن کیجئے، تو ضغائن سے مراد کینہ یا عداوت ہے۔ تو آتے ہیں آگے، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 3028 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا، تحادو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَهْرَ الصَّدْرِ، اس لیے کہ ہدیہ یا تحفہ دینا سینے کا کینہ لے جاتا ہے،
جیسا کہ وہ پہلی حدیث میں آیا تھا نا دغائن، تو یہاں وحر الصدر، دل کی بیماری، دل کا کینہ، دل کی تنگی کسی کے حق میں. ولا تحقرن جارۃ لجارتها، اور کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کا کوئی بھی ہدیہ حقیر نہ جانے. ولا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرس نشاۃ، خواہ وہ پڑوسن جو ہے اس کی طرف سے اس کو ہدیے کی صورت میں بکری کا ایک کھر یا بکری کے کھر کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ملے. ٹھیک ہے جی. شق کا فرس نشاۃ، بکری کے کھر کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہی کیوں نہ ملے تو اس کو وہ نہ حقیر نہ جانے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے اچھے الفاظ سے. روایت ترمذی سے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اور حدیث کی سند میں ابو معشر نجیح السندی، ابو معشر نجیح اور نجیح زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے، واللہ عالم. السندی یعنی سندھ سے، ضعیف یہ ضعیف ہے السندی. اچھا جی. اور حدیث کے الفاظ وحر الصدر، اس کا مطلب سینے کی عداوت یا کدورت ہے، دشمنی. اللہ اکبر. تو جارتن کا لفظ اس لیے حدیث میں آیا ولا تحقرن جارتن، اس لیے کہ عموماً جو پڑوسن ہوتی ہے وہ عورت کے لیے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے ہمسائیگی میں، اور وہ دل کی بھی چھوٹی ہوتی ہیں عورتیں، اور بے صبری بھی ہوتی ہیں زیادہ مردوں کی نسبت، قوت برداشت بھی کم ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کریں، اور اگر کوئی چھوٹا تحفہ بھی آ جائے حقیر سا تو اس کو حقیر نہ جانے بلکہ شکریہ ادا کرے، کیونکہ تحفہ ہی ہوتا ہے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو عزیز طلبہ آگے آتے ہیں حدیث میں جو ہمارے پاس ہے 3029 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی عزیز طلبہ آتے ہیں حدیثوں کی طرف. 3029 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، تین قسم کی چیزیں، لا ترد، واپس نہیں لٹائی جانی چاہیے. تین قسم کی چیزیں واپس نہیں لٹا دینی چاہیے، یعنی اگر دے دی جائیں تو ان کو واپس نہیں لینا چاہیے. الوسائد، ایک تو تکیے، وسادہ کی جمع، ودہن، اور ایک تیل، دہن کوئی بھی تیل استعمال کرنے والا، واللبن، اور دودھ. یہ تین قسم کی چیزیں. روایت ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے. اور قیلا، کہا گیا ہے، یعنی تفسیر کی گئی ہے، اراد بالدہن الطیب، کہ جو دہن تیل کا ذکر ہوا اس سے مراد خوشبو ہے، اور دیگر احادیث میں خوشبو کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس لیے انہوں نے غالباً دہن سے مراد خوشبو ذکر کیا ہے. تو آج کل جو خوشبو کے تیل بھی ہوتے ہیں خوشبودار، بہرحال یہ ہدیہ میں دیا جائے تو واپس نہیں ہونا چاہیے. ہدیہ تو کوئی بھی ہو تو اس کو واپس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں عام طور پہ دی جاتی ہیں اس لیے، اور یہ آپس میں لوگوں کے راہ و رسم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور اثار، اور پھر یہ ہے کہ اچھے تعلقات کو بحال رکھنے میں یہ چیزیں بڑی ممد ہوتی ہیں. ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ہمسایوں اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اس لیے کہ ان کے بڑے فوائد ہیں، نقصان کم ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو عام طور پر دوسرا بھی اس کو اس سے بہتر ہدیہ بلکہ لوٹا دیتا ہے، یا کم از کم اتنا تو ضروری لوٹائے گا. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، جس طرح کے یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں بھی. تو ایک تو یہ فائدہ، دوسرا یہ ہے کہ ہدیہ دینے والا، پہل کرنے والا ثواب زیادہ لے لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہدیے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق قائم رہتا ہے مثبت، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. ورنہ عام طور پر دیکھتے ہیں آپ بہت سارے کیسز ہیں بڑے انتہائی پریشان کن، جادو کے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے، بغض کے، کینے، عداوت، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، نظر بد لگا دیتے ہیں، حسد سے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، برداشت نہیں ہے کسی کا کھانا پینا، کسی کا خوش ہونا،
یہ بہت ہی ہمارے اندر اس معاشرے میں اللہ رحم کرے علمان والا فیض بہت چیز بڑھ گئی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ تو تحفوں کا دینا لینا تبادلہ یہ خیر و برکت کا باعث ہے معاشرے میں، تو واپس نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ 3029 حدیث ہے ہمارے پاس، اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث کی عبارت ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن، اس کو انڈر لائن کیجئے ساری حدیث کو، اس کا ترجمہ۔ اور آگے حدیث سے چلتے ہیں ہمارے پاس 3030 وان ابی عثمان النہدی، ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ جو ہیں یہ تابعی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث مرسل ہے، ایسا کہ ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اوتی احدکم الریحان، جب تم میں سے کوئی ایک شخص دیا جائے ریحان خوشبو وغیرہ کا تحفہ، فلا یردہ، تو اسے واپس نہ کرے، ٹھیک ہے جی، فإنہ خرج من الجنہ، اس لیے کہ وہ خوشبو جو ہے وہ ریحان، روحم و ریحان و جنت تو نہیں آتا نا قرآن مجید میں بھی، تو جنت کی خوشبو یہ جنت سے آئی ہے، کیونکہ وہ جنت سے آئی ہے۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے مرسل ہے، تو مرسل ہونا اس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے، اور اس میں اور بھی علتیں ہیں۔ بہرحال حدیث میں الفاظ فإنہ خرج من الجنہ کا مطلب ہے کہ پھول کا اصل بحشت جنت سے ہے، ایسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پھول کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے۔ اگر کوئی آپ کو تحفہ میں دے تو فوراً قبول کر لو اس کو، واپس نہیں کرو، نہ واپس لوٹاؤ۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے جو کہ اس باب کی کتاب البیوع کے سلسلے میں گزشتہ ابواب سے تعلق متفرق جو احادیث ہیں یا مسائل ان سے متعلقہ یہ احادیث آ رہی ہیں۔ فصل الثالث، تیسری فصل ہے ہمارے پاس، اور اس کی پہلی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قالت امرأۃ بشیر، کہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، قالت امرأۃ بشیر، کہا بشیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے، گھر والی بیوی نے، ان حلبنی غلامک، کہ میرے اس یعنی اپنے اس میرے اس بیٹے کو، یعنی ان حلبنی میرے اس بیٹے کو یعنی نعمان کو دیجئے، عطیہ دیجئے، تحفہ دیجئے، ہبہ کیجئے، غلامہ کا اپنا ایک غلام، اپنا ایک غلام میرے بیٹے کو دے دو، واشہد لی، اور میری خاطر گواہ بناؤ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، واشہد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بشیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی جو اہلیہ تھیں ان کے کہنے پر، جن کا پہلے ذکر بھی آیا ہے پہلی حدیث میں، تو امرہ بنت رواحہ غالباً وہ آگے آ رہا ہے اس کا ذکر، تو فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو کہنے لگے ان ابنۃ فلان، کہ فلاں کی جو بیٹی ہے، یعنی فلاں کی بیٹی سے مراد یعنی میری بیوی جو ہے امرہ بنت رواحہ غالباً، سالتنی، تو میں یہ بیان کر رہا تھا عزیز طلبہ کہ فقالت، تو کہنے لگے بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان ابنۃ فلان، کہ فلاں کی بیٹی جو ہے یعنی رواحہ کی بیٹی جو میری بیوی بھی ہے، سالت نہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے، مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان حلبنہا، کہ میں اس کے بیٹے کو ہدیہ دوں، غلامی اپنا ایک غلام، وقالت، اور اس نے یہ کہا ہے اشہد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پر میری خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنا لیجئے۔ فقال، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہو اخوہ، کیا اس کے یعنی نعمان یہ تیرے بیٹے کے جن کو تم دے رہے ہو غلام ہبہ کر رہے ہو، اس کے اور بھی بھائی ہیں؟ قال نعم، تو انہوں نے آگے سے کہا ہاں کیوں نہیں ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فکلہم آتیتہم، کیا ان سب کو تم نے آتیتہم تم نے دیا ہے اسی طرح کا غلام، مثل ما آتیتہ، جس طرح کا تو اس کو دے رہے ہو، جس طرح کا تم اس کو دے رہے ہو، کیا اس طرح کا تم نے اپنے ان سب بچوں کو دیا ہے، غلام ہبہ کیا ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا بشیر رضی اللہ عنہ نے کہ نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فلیس یصلح ھذا،
تو پھر یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَىٰ حَقٍّ، اور جہاں تک میرا معاملہ، اور بے شک میں نہیں گواہی دیتا یا گواہ بنتا مگر حق بات پر ہی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات ناحق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اس لیے فرمایا علی حق، یہ حق ناحق ہے، ناجائز ہے یہ بات کہ ایک کو دیا اور دوسروں کو نہ دیا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا جی طلبا کہ ان ابنۃ فلان سے مراد امرہ بنت رواحہ سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3032 3032 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا اوتیہ بباکورۃ الفاکہہ، کہ جب آپ کے پاس لایا جاتا کوئی نیا پھل، نئے موسم کا نا نیا پھل ابتدا میں لایا جاتا، تو وضع علی عینیہ وعلی شفتیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے اس کو، وضع اپنی دونوں آنکھوں پر، وعلی شفتیہ اور دونوں ہونٹوں پر، اپنی دونوں آنکھوں اور ہونٹوں پر اس کو لگاتے رکھتے، وقال، اور یہ دعا فرماتے، اللہم کما اریتنا اولہ فارنا آخرہ، کہ اے اللہ جس طرح تو نے یہ ہم کو اس کا پہلا پھل چکھایا ہے، دکھایا ہے، عطا کیا ہے، فارنا آخرہ، تو ہمیں اسی طرح اس کا آخری پھل بھی دکھانا۔ تو مراد اس سے یہ کہ مسلسل ہے اللہ ہمیں یہ اپنی نعمت جو ہے وہ عطا کرتے رہنا، فراوانی سے دیتے رہنا، اول سے آخر تک، یہ معنی ہے۔ ثم یعطیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل دے دیتے، من یکون عندہ، جو بھی آپ کے پاس ہوتا، من الصبیان، بچوں میں سے، رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ سبحان اللہ، عزیز طلبہ، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی امت اور امت کے چھوٹوں اور بچوں کے ساتھ۔ تو پہلا پھل، حالانکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں سے نیا کروں، اور نیا پھل آیا ہے دیکھوں، اس بہار سے لطف اندوز ہوں، لیکن آپ دعا فرماتے اور اس کے ساتھ وہ پھل خود نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو دے دیتے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، بہرحال ہے تو بہت عمدہ حدیث بظاہر، جو کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی پیاری حدیث ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن یحییٰ بن سعد متروک راوی ہے، متروک راوی عبد الرحمن بن یحییٰ بن سعد یہ متروک راوی ہے، تو لہذا حدیث ضعیف ہوئی۔ اور حدیث میں الفاظ باکورۃ الفاکہہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے نیا پھل یا پہلا پھل۔ آتے ہیں آگے اس کے بعد عزیز طلبہ کسی مختلف جو متفرقات ہیں احادیث جن کا گزشتہ، اللہ اکبر، کتاب البعیوع سے ہی تعلق ہے، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہے باب اللقطہ، باب اللقطہ بہت معروف باب ہے کتاب البعیوع میں، اللقطہ کا بیان۔ تو لقطہ کسے کہتے ہیں؟ لقطہ جو ایسی جگہ سے ملے جو کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہو، مثلا راستے میں پیسے وغیرہ مل جائیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اسے اٹھا کر انسان اپنے پاس رکھ لے، تو اسے کہتے ہیں لقطہ، گری پڑی چیز راستے پر۔ تو آگے وضاحت آئے گی کہ مختلف قسم کے راستے یا جگہیں جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں، تو مختلف جگہوں کے اعتبار سے ان کا کچھ حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسی طرح اگر کوئی معمولی چیز ہے تو اس کا حکم اور ہوگا، اور اگر زیادہ قیمتی چیز ہے تو اس کا حکم اور ہوگا۔ اور پھر اسی طرح عرف ہے، عرف میں بعض چیزیں جو کہ انسان کے علم میں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کی گری پڑی مل بھی جائے تو اس کو استعمال کرنے میں جو اپنا ہوگا مالک اس کا، وہ مائنڈ نہیں کرے گا، نہ ہی مطالبہ کرے گا کہ مجھے دو۔ تو باب اللقطہ بڑی معروف چیز ہے اس اعتبار سے ہماری عملی زندگی میں، پہلی فصل الفصل الاول۔ اسی طرح حرم کے اندر جو لقطہ کسی کو گری پڑی چیز ملتی ہے اس کا حکم بھی اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے عام جگہ سے چیز ملنے والی چیز کی نسبت۔ پہلی حدیث آتی ہے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آئے، ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فسألہ عن اللقطہ،
تو اس نے آپ سے یہ پوچھا لقطہ کے بارے میں، انہوں نے لقطہ کے بارے میں سوال کیا تو فقال، آپ نے فرمایا عرف افوسها و وقاءها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیز ملی ہے اس ملنے والی چیز کو اچھی طرح پہچان لے، اچھی طرح شناخت کر لے۔ عرف افوسها یعنی اس کا جو بیگ یا تھیلی یا جو بھی کوئی ہینڈ بیگ وغیرہ ہے جس میں جو ملا ہے اور جس میں وہ چیز ہے، وہ خواہ کپڑے کا ہو یا چمڑے کا ہو یا کوئی تھیلی ہو، اس کو آپ اچھی طرح پہچان لیجئے۔ وقاہا، اور اسی طرح اگر جانور ہے تو اس کو باندھنے والی رسی، اس کو بھی اچھی طرح پہچان لیجئے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو ملی ہیں گری پڑی، وہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، شناخت کر لیجئے انہیں، وہ آپ کو بھولنے نہ پائے کہ اس کی کیا کیا صفات ہیں اور کیسی ہیں، کیونکہ جب آپ نے اس کو اعلان کرنا ہے تو لوگوں کو بتانا ہے سیم وہی چیزیں بتانی ہیں اور نہیں، تاکہ جو اصل مالک ہے وہ وہاں تک پہنچ سکے نشانی بتا کر اور لے سکے۔ ثم عرف حسنۃً، پھر اس کو اس کی شناخت کروا، تعریف کر اس کی، یعنی کیا کر، اس کو اس کی تشہیر کر، اس کے اعلانات کر، سنۃً، 1 سال تک۔ فإن جاء صاحبها، تو اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے، وإلا فشانک بہا، تو مالک آ جائے تو اس کو دے دو، وإلا فشانک بہا، تو اگر نہیں تو پھر آپ نے استعمال میں لے آؤ۔ فإن جاء صاحبها، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک، وإلا فشانک بہا، وگرنہ تم اس کو استعمال میں لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ قالا، پھر اس پر وہ جو آدمی ہے سائل، اس نے پوچھا فضالۃ الغنم، تو بکریوں کی گمشدگی کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر کسی کی گمشدہ بکری مل جائے کسی کو تو کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ہے یا لک، وہ یا تیرے لیے، وہ تیرے لیے ہے، او لاخیک، یا وہ تیرے بھائی کے لیے ہے، او للذئب، یا وہ بھیڑیے کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے، اس کو جانے نہ دے، تو فرمایا کہ اس کو جانے نہ دے، کیونکہ بکری آپ کو پتہ ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ یا تو تیری ہوگی جس کو ملی ہے، یا پھر کوئی اور لے لے گا، پکڑ لے گا، اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اول الذئب، یا وہ پھر یا کہیں اور جائے گی اور کسی کتے بیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے گی اور اس کو چیر پھاڑ کھائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ تمہیں ملی ہے سب سے پہلے تو تم اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ قال فضالۃ الابل، پھر اس شخص نے کہا، سوال کیا کہ گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ما لک ولہا، اونٹ جو گمشدہ کسی کا چھوٹ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لک ولہا، کیا ہے تجھے اور اس کو، اس کے لیے، یعنی تجھے کیا اس سے سروکار، تجھے کیا اس سے واسطہ، اس سے تجھے کیا واسطہ؟ ما سکاؤہا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا پانی موجود ہے، ماہا سا سکاؤہا، اس اونٹ کے ساتھ اس کا پانی موجود ہے، یعنی اس کے پیٹ میں اس کا پانی موجود ہے خاصی تعداد میں۔ وحداؤہا، اور اسی طرح اس کے جو اپنا ہے پاؤں وہ بھی ہیں اس کے ساتھ، واحدہ، یعنی پاؤں سے مراد اس کے جو جس سے وہ چلتا ہے نا پاؤں نیچے، وہ خاصے مضبوط اور خاصے وہ قدرت نے بنائے ہیں جس سے اسے کوئی دقت پیش نہیں آتی، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد بھی اور خاصے بوجھ کے ساتھ بھی وہ چل سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ تارد الماء، وہ پانی میں آتا ہے، پانی کے گھاٹ پر پانی پی لیتا ہے۔ وتاکل الشجرہ، اور وہ درخت کو بھی پا لیتا ہے، اونچے درخت کو، اور اس سے کھا بھی لیتا ہے۔ حتی یلقاہ ربها، یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک مل جاتا ہے، تو اس لیے آپ اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو اونٹ کو چھوڑ دو، اس کو نہ پکڑو۔ متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم ایک روایت میں الفاظ ہیں، فقال، آپ نے فرمایا عرف سنتن، کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو، ثم عارف وقاہا، تو پھر پہچان لو، اچھی طرح شناخت کر لو، وقاہا
کیا مطلب؟ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اس کی تھیلی وغیرہ یا اس کا بیگ یا کوئی جس میں بھی وہ چیز ملی ہے، وَإِحْفَاظُهَا، اور اسی طرح کوئی جانور ہے تو اس کی رسی وغیرہ کو اچھی طرح پہچان لو۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں کی صفات جو ہیں وہ آپ کے دن میں اچھی طرح ہونی چاہیے۔ ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، پھر کیا کرو، پھر اس کو یعنی اپنا استعمال میں لے آؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، اور اگر اس دوران بھی کسی وقت بعد میں اس کا مالک آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، تو پھر اس کو اس کی طرف لوٹا دو، اس کو ادا کر دو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز اگر تم استعمال میں بھی لے آؤ آپ کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں۔ 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کو وہ چیز دینی ہوگی۔ باقی اگر نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور اس کے حق میں دعا کر دیا کریں تاکہ قیامت کے دن وہ کسی قسم کا کسی اعتبار سے آپ پر بوجھ نہ بنے۔ اور اگر ذہن میں یہ رکھیں نیت میں کہ اگر وہ کسی بھی وقت آئے گا تو میں اس کو وہ چیز لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث نمبر 3033، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو لقطہ عزیز طلبہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں پھر سن لیجئے۔ جو ایسی جگہ سے ملے جو کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہو، تو راستے میں مثلا پیسے وغیرہ مل جائیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ کسی اور نے تو اٹھانا ہے، کسی اور نے اٹھانا ہے، یا وہ ضائع ہو جائے گی اماؤنٹ جو ہے، رقم ہے، تو اماؤنٹ کو ضائع کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے ہمارے دین میں۔ کم از کم اگر مالک کو نہیں ملتی تو کوئی اور تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ حدیث میں الفاظ افاسن کوئی چیز رکھنے کے لیے، تھیلی وغیرہ، کپڑا وغیرہ، کوئی بھی بیگ وغیرہ اس کو کہا جائے گا۔ اور وقاؤن کا مطلب کوئی اگر جانور گمشدہ ہے تو اس کی باندھنے والی، اس کو پکڑنے والی رسی یا پٹا جو اس کے گلے میں ہے۔ روپیہ اور اشرفی وغیرہ کے لقطہ کا خرچ کرنا سال بھر کے بعد اگرچہ جائز ہے، مگر اسے قرض سمجھتے ہوئے رکھے، استعمال کرے، اور ذہن میں یہ رکھے کہ اس کا مالک آئے گا تو اس کو دینا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ حدیث میں الفاظ ہاں جی آگے ہے 3034۔ وعنہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آوا ضالتن، جو پناہ دے، ضالتن کسی گمشدہ چیز کو، فوا ضال ما لم یعرفا، تو وہ خود بھی یعنی گمراہ ہے، ضال تو وہ خود بھی گمراہ ہے، ما لم یعرفا جب تک کہ اس کا اعلان نہ کرے۔ تو کسی چیز کو اٹھا لینا، اپنے پاس رکھ لینا اور اسی وقت کھا جانا، ہڑپ کر جانا بغیر کسی کو اطلاع کیے یا بتائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ شخص گمراہ ہے، والعیاذ باللہ۔ ہاں اگر وہ اس کا اعلان کرتا ہے تو پھر وہ اس حکم سے نکل گیا، اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ ذکر ہوا 1 سال تک اعلان کرے۔ من آوا ضالتن فهو ضال ما لم يعرفها، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور اگلی حدیث ہے 3035۔ حدیث طلبہ 3035 حدیث ہم ذکر کر رہے تھے۔ وان عبد الرحمن ابن عثمان التیمی، عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی کوئی گری پڑی چیز اس کو اٹھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت ملکیت کی غرض سے ہے، نہ کہ اس چیز کی حفاظت کے واسطے۔ اگر اس چیز کی حفاظت کے واسطے یا اس کے مالک کو پہنچانے کے لیے اس نیت ارادے سے وہ اٹھائے تو بلکہ وہ بہتر ہے، درست ہے، تاکہ وہ چیز مالک کو پہنچ جائے، اس نیت سے نہیں کہ وہ خود استعمال کر لے۔ حاجیوں کی کوئی چیز بھی حرم کی حدود میں اگر مل جائے تو جو وہاں حرم کی انتظامیہ ہے، ان کے ہاں حرم کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جو کہ گمشدہ چیزوں کو محفوظ رکھنے یا اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ تو جس کو بھی وہ کوئی چیز ملتی ہے راستے پہ پڑی کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو اٹھا کر فوراً ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو جس شخص کی بھی کوئی چیز گم ہوتی ہے وہ فوراً اس ادارے سے رجوع کرتا ہے تو وہاں اس کو وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے، دستیاب ہو جاتی ہے۔
تو یہ طریقہ جو ہے یہ اس میں بہتر ہے، جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ الفضل الثانی، دوسری فصل ہے اسی باب کی، اس بارے میں ہماری پہلی حدیث ہے 3036۔ اللہ اکبر۔ عمر بن شعیب نبی ان جدہ ہی، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الثمر المعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس پھل کے بارے میں، درخت پر جو کہ لٹکا ہوا ہوتا ہے گچھوں کی شکل میں، یا پکا ہوا پھل کسی بھی درخت پر، درخت ثمر یعنی جو کہ پھلدار درخت ہے، لٹکا ہوا پھل، اس کے بارے میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من اصاب منه من ذی حاجۃ غیر متخذ خبنۃ، کہ من اصاب منه من ذی حاجہ، کہ ان میں سے جو شخص ان میں سے پا لے جو کہ صاحب ضرورت ہے، اور ضرورت کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ معاملہ فقر تک، بھوک تک آ جائے، اس کو تکلیف دینے، اذیت دینے والا فقر، تو وہاں جب معاملہ وہاں تک پہنچ جائے تو پھر غیر متخذ خبنۃ، جو کہ لپیٹنے والا نہ ہو، جو کہ چادر میں اضافی لے کر جانے والا نہ ہو، صرف ضرورت کی حد تک آنے والا، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز نہیں، ہاں جی، کوئی ملامت نہیں، کچھ نہیں اس پر تاوان۔ ومن خرج بشیء منہ فعلیہ غرامۃ مثلیہ، اور جو شخص جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز لیتا ہے ضرورت سے زائد، تو اس پر کیا ہے، اس کی چٹی ہے، فعلیہ غرامۃ مثلیہ، اس پھل جو لیا اس سے 2 گنا، جو بھی لیا اس کا 2 گنا اس کو ادا کرنا پڑے گا، ڈبل۔ والعقوبۃ، اور اس کے لیے سزا بھی ہے، اس لیے کہ اس نے کھایا بھی ہے، اور اس نے پھر اضافی بغیر ضرورت کے وہاں سے لیا ہے اور کپڑے میں ڈال کر لے بھی گیا ہے، تو لہٰذا اس کا 2 گنا اس کو جو ہے وہ کیا ہوگا، جرمانہ، اور ساتھ اس کے ملامت یا سزا وغیرہ بھی ہے۔ ومن سرق من شیء بعد ان یوفیہ الجرین، ومن سرق، اور جس شخص نے چوری کی من ہو اس مال سے، شیئن کچھ، بعد ان یوفیہ الجرین، اس کے بعد کہ اس جو غلہ یا اناج یا کوئی پھل وغیرہ اس کو اتار کر اس کو ڈھیر لگا دیا جائے، درختوں سے اتار کر جس کو ڈھیر میں کی شکل میں رکھ دیا جائے، تو اس سے کسی نے چوری کی، فبلغ ثمن المجن، اور وہ چوری کی قیمت جو ہے وہ ایک ڈھال کو پہنچ جائے، ڈھال کی قیمت اس وقت 3 درہم تھی غالباً، چاندی کے درہم جو ہیں 3، تو وہ اگر ڈھال کی قیمت کو وہ پہنچ جائے، فعلیہ القطع، تو اس پر اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وذکر فی ضالۃ الابل والغنم کما ذکر غیرہ، اور اسی طرح ذکر کیا گیا اونٹ کے گمشدگی کے اور یا بھیڑ بکریوں کی گمشدگی کے بارے میں بھی، جس طرح کہ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح جو کہ اوپر ذکر ہوا ہے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ وسئل عن اللقطہ، اور لقطہ کے بارے میں جب پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، ما کان من فی الطریق المیتاء والقریۃ الجامعۃ فعرفھا، تو جو تو لقطہ ملے، ما کان من، ان میں سے، فی الطریق المیتاء، ہاں جی، اس راستے سے، المیتاء شاہراہ، جو بڑی شاہراہ ہے، اس سے اگر ملے، فی الطریق المیتاء، بڑی شاہراہ، بڑا راستہ جو عام چلنے پھرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے اگر وہ ملے، والقریۃ الجامعہ، یا بڑے قصبے کے پاس سے ملے، بڑے قصبے کے پاس سے، گاؤں کے پاس سے جو آباد ہے، فعرفھا سنتن، تو اس کو پہچان کرے گا اس کی 1 سال تک، یعنی 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا۔ فإن جاء صاحب، اگر تو اس کا مالک آ جائے، فدفعھا الیہ، تو پھر وہ اس کو اس کے سپرد کر دے، اس کو لوٹا دے، عطا کر دے۔ وإن لم یأت فولک، اور اگر نہ آئے اس کا مالک تو وہ تیرے لیے ہے۔ وما کان فی الخراب العادی، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی، اور اگر وہ کسی بے آباد پرانی جگہ سے ملے، وما کان فی الخراب العادی، اگر کوئی چیز، یعنی یہ تو حکم ہوا کسی شہر عام سے چیز ملنے والی، یا ایک بڑے بستے ہوئے شہر یا قصبے کے پاس سے، تو 1 سال تک اس کی پہچان کرائے گا، اعلان کرے گا۔ لیکن اگر وہ کسی جنگل سے گزر رہا ہے، بے ابان، بجاڑ یا ریگستان سے، وہاں کوئی قریب آبادی نہیں، وہاں سے کوئی چیز ملی ہے، وما کان فی الخراب العادی، ہاں جی، قدیم بغیر آباد جگہ سے، ففی،
وفر رکاز الخمس، تو اس جگہ چیز ملنے والی، اور پھر اس طرح رکاز میں، رکاز ہوتا ہے نا خزانہ وغیرہ جو ملتا ہے، مدفون خزانہ، وہ اگر مل جائے تو اس میں سے کیا ہے حکم، پانچواں حصہ ادا کر دے، کیونکہ اس کو ایک سال یا اس کے اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ اس کا کوئی مال جو ہے وہ، یہ مالک جو ہے وہ ملے، تو اس لیے ایسی جگہوں سے چیزیں ملنے والی وہ اس کی ہیں، اللہ نے اس کو دی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے سمجھے جیسے وہ مجھے اللہ نے خزانہ دیا، نعمت دیا اپنی طرف سے، تو اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ نکال دے، تو سر خمس پانچواں حصہ نکال جی۔ سر یہ مطلب وہ پہلے گورنمنٹ کو دے گا، اس کے بعد اسے 5واں حصہ ملے گا؟ نہیں، وہ گورنمنٹ کو نہ دے، بالکل وہ ایسی چیز جو ملتی ہے نا اس کو ایسی جگہ سے جو بالکل بے آباد اور ویران ہے، تو اس میں وہ گورنمنٹ کو نہ دے، وہ گورنمنٹ کو وہی دے گا جو اس کو شہر عام سے ملے یا اپنا اس کو کسی آباد شہر سے جگہ سے ملے، گورنمنٹ کو بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، اس جو حکم ہے اس کو تشہیر کرے، اس کی نہیں، یہ تشہیر۔ مدفون خزانے کا 5واں حصہ، اس سے مجھے تھوڑا سا وہ ہوا۔ نہیں، خمس جو ہے، خمس یہ تو فقراء کا حق ہے نا، جس طرح کہ زکوٰۃ ہے 2.5%۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ خمس جو ہوگا وہ بیت المال یا غرباء میں جائے گا، فقراء میں۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث ہے، آج کی شاید آخری حدیث ہے، ہاں جی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ میں نے جیسے بات کہی ہے کہ المجن جو حدیث میں آتا ہے اس کا مطلب ڈال ہے، تو اس کو اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، جو ہم نے ابھی حدیث مذاکرہ کی ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، اور ڈال کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 درہم یعنی چاندی کے 3 درہم تھی۔ اکثر اہل علم سلف اور خلف، خاص طور پر محدثین کا یہی قول ہے کہ چوری کا نصاب ربع دینار یعنی 1/4 سونے کا، یہ 3 درہم کے برابر ہے، 3 درہم اگر ہوں تو دینار کا چوتھا حصہ بنتا ہے جو سونے کا تھا، اور درہم جو چاندی کا تھا، تو اس پر چوری جو ہاتھ کاٹا جائے گا، سزا دی جائے گی، حد لگائی جائے گی، اس سے اگر کم ہے تو اس پر کوئی سزا وغیرہ یا کوئی ملامت یا کوئی اس قسم کی دے کر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بہرحال، لیکن اس کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا تاکہ وہ کہیں پیشہ ور چور نہ بن جائے، ملامت کی جائے گی اور اس کو تھوڑی بہت سزا دی بھی جائے گی۔ ہاتھ اس وقت کاٹا جائے گا اگر اس نے چوری کی 3 درہم کے برابر، ربع دینار کے مساوی۔ آگے ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان علی بن ابی طالب وجد دینارا، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینار پایا، ملا ان کو سونے کا، فاتا بہی فاطمہ تا رضی اللہ عنہ، تو وہ لے کے آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو اپنی اہلیہ تھی، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فسأل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، ھذا رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، فاکل منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، واکل علی و فاطمہ، تو اور ان میں سے اسے ایک دینار سے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا، یعنی اس کو استعمال میں لائے۔ فلما کان بعد ذالک، تو کچھ دیر کے بعد، جب کچھ دیر گزری، اتت امرأۃ تنشد الدینار، تو ایک عورت آئی جو کہ دینار کے بارے میں اعلان کرتی پھر رہی تھی کہ یہ میرا دینار کہیں گم ہو گیا ہے اور اگر کس کو ملا تو وہ مجھے دے دے۔ تب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اد دینارا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، علی اس دینار کو اس کو دے دو۔ جب پتہ چلا کہ یہ اسی کا دینار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ حکم دیا۔ اسے امام ابو داود نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح محدث عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے بہرحال اہل علم نے اسے ضعیف جبکہ بعض نے اسے صحیح کہا ہے، اس کے مختلف ہی حدیث، لیکن اتنی ضعیف بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چیز اگر ہو، جیسے 1 دینار یا اس کی مثال، اس کی مثل، اس کا اعلان ضروری نہیں ہے، البتہ مالک کے آ جانے پر وہ چیز جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔